أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين صدق اللہ العظیم۔ یہ سورۃ القصص کی آیت نمبر 56 آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی ہے۔ پچھلے درس میں یہ بات گزری ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مشرکین مکہ کو دعوت دی تو باوجود اس کے کہ حق کو سمجھ گئے، یہ بات واضح ہو گئی کہ جو شخصیت یہ بات کر رہی ہے وہ سچ ہے، حق ہے، لیکن جب انسان پر بدقسمتی کی مہر لگ جائے، مہر جباریت لگ جائے، تو اس کے نصیب میں سوائے محرومی کے اور کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو ایسے موقع پر بے مقصد اوٹ پٹانگ قسم کے اعتراضات، شبہات وہ کرنے لگ گئے کہ بھئی ایسا کیوں نہیں ہوا، اگر آپ سچے پیغمبر ہیں تو پھر یہ چیز کیوں نہیں دکھائی، اگر آپ برحق پیغمبر ہیں تو ایسا کیوں نہیں ہوا۔ ایک اعتراض تو آپ حضرات کے سامنے ذکر ہوا کہ یہ کہنے لگے کہ اگر آپ واقعی اللہ کے سچے پیغمبر ہیں، برحق پیغمبر ہیں، تو کیوں آپ پر اترنے والی وحی تھوڑی تھوڑی کر کے آتی ہے، کبھی ایک آیت، 5 آیتیں، چھوٹی صورت، درمیانی صورت، بڑی صورت۔ اگر آپ سچے پیغمبر ہیں تو پورا قرآن کریم 30 پارے ایک ساتھ آ جاتا، اور پھر مثال پیش کرتے کہ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام بھی آپ سے پہلے پیغمبر گزرے، ان پر اللہ پاک نے تورات اتاری تو پوری تورات ایک ساتھ اتر آئی، تو آپ پر قرآن ایک ساتھ کیوں نہیں اترا؟ حالانکہ آپ اگر غور کریں تو اس دلیل میں کوئی وزن نہیں، کوئی حیثیت نہیں، اس لیے کہ جتنے پیغمبروں پر آسمانی کتابیں اتری اور وحی اتری، تو وہ وحی اور آسمانی کتابیں کس کی طرف سے آئی؟ اللہ پاک کی طرف سے آئی۔ اس وحی میں اور کتابوں کے آنے میں ان پیغمبروں کا ذاتی کوئی اختیار نہیں تھا کہ ان کی مرضی سے آ جائے یا ان کے مقتضا اور ان کے تقاضے پر آ جائے، نہیں، تو اللہ کا منشا تھا، اللہ نے جیسے چاہا، جب چاہا، جہاں چاہا، جس ترتیب پر چاہا اپنی وحی اتار دی۔ تو اس اعتراض میں، اس اشکال میں وزن نہیں، لیکن جب انسان دل نہیں چاہتا تو ہزار باتیں ہیں۔ تو یہ انہوں نے ایک اعتراض کیا کہ بھئی اگر آپ سچے پیغمبر ہیں تو ایک ساتھ وحی کیوں نہیں آئی؟ اللہ پاک نے اس کا جواب دیا۔ اب یہ جو آج کی آیت ہے، ایک آیت نمبر 56 آپ کے سامنے تلاوت ہوئی، اس میں اللہ پاک نے تسلی دی ہے اپنے آخری پیغمبر محبوب کائنات جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس لیے کہ ایک انسان جب اخلاص کے ساتھ اور خیر خواہی کے ساتھ کسی کی فکر کرتا ہے اور اس فکر میں کوئی غرض نہ ہو، آج دنیا میں ہم جتنے کام کرتے ہیں تقریباً یہ ہماری ایک کمزوری کہہ دیں بہرحال، لیکن خیر خواہی اخلاص کے ساتھ بہت کم ہے، اس کے پیچھے ہمارا کوئی نہ کوئی مقصد اور غرض ہے۔ ہم کسی کی فکر کرتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ یہ بچہ کل بڑا ہو کے میرا سہارا بنے گا، ہے نا؟ آپ اگر کسی کی فکر کرتے ہیں، بھئی کیوں؟ بھئی آج میں اس کے کام آیا، کل ایک دن آئے گا یہ میرے کام آ جائے گا۔ دنیا کی ہر قربانی کے پیچھے انسان کے اندر کوئی نہ کوئی غرض، مقصد چھپا ہوا ہے۔ بہت کم ہے کہ انسان اخلاص کے ساتھ کسی کے لیے قربانی دے۔ حضور علیہ السلام کی جو فکر ہے اس امت کی، وہ 100% اخلاص پر مبنی ہے، اس کے پیچھے کوئی مقصد، کوئی غرض، کوئی بات نہیں تھی۔ اور ایسا بے غرض اور فکر مند آدمی جب اس کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو درد زیادہ ہوتا ہے پھر۔ تو جب انہوں نے یہ سلوک کیا، یہ جوابات دیے، تو آپ علیہ السلام کو اس کی طبعی تکلیف پہنچی اندر، بتقاضۂ بشریت آپ کو اس کا درد پہنچا، تکلیف ہوئی، تو اللہ رب العزت نے آپ کو تسلی دی، اس لیے کہ یہ دنیا کا ضابطہ ہے
کہ جب کسی کے دل کو درد پہنچ جائے، تکلیف پہنچ جائے تو بڑے اس کو حوصلہ دیتے ہیں. بچے پریشان ہو جائے تو ماں باپ دیتے ہیں، حوصلہ دیتے ہیں. اگر وہ پریشان ہو جائے تو ان کے بڑے ان کو حوصلہ دیتے ہیں. تو اللہ کے پیغمبر سے بڑی ذات تو صرف ایک ہی ہے، اور وہ کس کی ہے؟ اللہ پاک کی ہے. تو خود اللہ پاک نے اپنے پیغمبر کو تسلی دی آپ کو اس آیت کے اندر. اس آیت کا ترجمہ ہے اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ، بے شک آپ ہدایت نہیں دے سکتے جس کو آپ کا دل چاہے. آپ اگر چاہیں کہ میں کسی کو ہدایت دے دوں، آپ نہیں دے سکتے. وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، بلکہ اللہ جسے چاہے ہدایت دے دیتے ہیں. وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، اور اللہ ہی خوب جانتے ہیں ہدایت حاصل کرنے والے لوگوں کو. تو اللہ پاک نے اس آیت میں آپ کو تسلی دی اور آپ کو آپ کے اختیارات بھی بیان کر دیے کہ آپ اس بات پہ پریشان نہ ہو کہ اتنی محنت اور فکر کے بعد انہوں نے قبول کیوں نہیں کیا. اس لیے کہ ہدایت کا یہ مطلب سمجھنا کہ ایک آدمی مقصد میں 100% کامیاب ہو جائے، وہ مقصد کو پا لے، یہ اختیار صرف اللہ پاک کی ذات کے پاس ہے. دوستو یہ بات پہلے بھی آئی، اور اس کو سمجھ لیں کہ دیکھیں لفظ ہدایت ہم عام طور پہ استعمال کرتے ہیں اور دعا بھی دیتے ہیں ایک دوسرے کو، اور خود آپ حضرات جانتے ہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا ایک لقب اور آپ کا ایک وصف کیا ہے کہ آپ ہادی ہے نا، آپ کو ہادی فرمایا گیا. اور ہادی کس کو کہتے ہیں؟ ہدایت دینے والا. غور کریں گے، تھوڑی سی ایک نکتے کی بات ہے لیکن بڑی قیمتی بات ہے. آپ کو ہادی فرمایا گیا، آپ ہدایت دینے والے. لیکن یہ آیت سورہ قصص کی آیت نمبر 56 ہے. اس میں اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم انک لا تہدی، آپ اگر جسے چاہے ہدایت دے دیں، آپ ایسا نہیں کر سکتے، آپ نہیں دے سکتے. اب ایک جگہ آپ کو فرمایا کہ آپ ہدایت دینے والے ہیں، اس جگہ فرمایا کہ آپ ہدایت نہیں دے سکتے. دونوں باتوں میں ٹکراؤ نہیں آ گیا دوستو؟ اب بات کو سمجھیں. یہ جو لفظ ہدایت ہے، اس ایک لفظ کے کئی معنی اہل عرب کے ہاں مستعمل ہیں. ایک معنی تو ہدایت کا یہ ہوتا ہے کہ انسان کو راستے کی رہنمائی ہو جائے، اور ایک معنی ہدایت کا ہوتا ہے کہ انسان منزل مقصود تک پہنچ جائے. دونوں باتوں میں فرق ہے. ایک صورت یہ ہے کہ انسان کو راستے کی رہنمائی ہو جائے. مثال کے طور پہ آپ ابھی مسجد سے باہر نکلیں اور کسی نے آپ سے پوچھا کہ بھئی میں کتنی دیر سے ٹریفک میں پھنسا ہوا ہوں، راستہ نہیں مل رہا، مجھے ذرا مزار قائد کی آپ لوکیشن بتا دیں، ترتیب بتا دیں. ظاہر سی بات ہے کہ آپ بھی مصروف ہیں، تو آپ کہیں گے بھائی ایسا کریں یہاں سے سیدھا جائیں، وہ گرین گنبد والی مسجد نظر آ رہی ہے؟ جی جی آ رہی ہے. وہاں سے آپ سیدھے ہاتھ پہ ہو جائیں، سیدھا روڈ پکڑ لیں، بالکل آگے جائیں گے تو آپ کو مزار قائد کا گنبد بھی نظر آ جائے گا. آپ اپنی جگہ سے ہلے نہیں، لیکن آپ نے ان کو مزار قائد کی رہنمائی کر دی، راستہ بتا دیا. یہ بھی ہدایت ہے، یہ بھی رہنمائی ہے، لیکن کس درجے کی رہنمائی ہے کہ راستے کا رخ سمجھا دیا. باقی وہاں تک پہنچنا کس کا کام ہوگا؟ اس بندے کا اپنا کام ہوگا. لہٰذا پوری ترتیب سمجھانے کے بعد بھی یہ بندہ آگے جا کے الٹے ہاتھ پہ جہانگیر روڈ پہ چلا گیا، پہنچ جائے گا مزار قائد؟ نہیں پہنچے گا. لیکن یہ غلطی کس کی ہوگی؟ اس بندے کی اپنی غلطی ہوگی. رہنمائی کرنے والے کی رہنمائی میں کوئی کمی نہیں، اور رہنمائی کرنے والے کو اپنی رہنمائی کا 100% اجر و ثواب ملے گا. بات سمجھ گئے؟ اس کو عربی میں کہتے ہیں اراءۃ الطریق، راستے کی رہنمائی کر دینا، راستہ دکھا دینا.
دوسری صورت ہوتی ہے ایصال الی المطلوب. بھائی مجھے مزار قائد تک لے جائیں. آپ فارغ تھے اور آپ نے کہا بھائی میرے مسلمان بھائی ہے بیچارہ اتنے گھنٹوں سے پریشان گھوم رہا ہے. کہا چلیں ٹھیک ہے میں بھی بائک پہ جا رہا ہوں, آپ میرے پیچھے پیچھے آئیں. تو آپ نکلے, آپ مقامی ہیں اور ہو کر آپ نے 3 منٹ میں ان کو مزار قائد کے گیٹ پہ پہنچا دیا. کہا دیکھیں یہ بابا قائد کا مزار ہے. ٹھیک ہے جی جزاک اللہ شکراً حیاک اللہ. آپ وہاں سے واپس آ گئے. تو اب یہ بندہ جو ہے یہ اس گیٹ تک پہنچ گیا اس لیے کہ آپ اس کو منزل تک پہنچا کر آ گئے. اب اس میں غلطی کا کوئی احتمال کچھ بھی نہیں. سمجھ گئے؟ دونوں باتوں میں فرق ہے نا, فرق ہے نا. حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو فرمایا گیا کہ آپ اس امت کے ہادی ہے, تو یہ ہدایت کون سے معنی میں ہے؟ پہلے والے معنی میں. آپ قیامت تک کی امت کے ہادی ہے, یعنی اللہ تک پہنچنے کے راستے کی 100% صحیح رہنمائی کر کے آپ دنیا سے تشریف لے گا. اب اگر کوئی انسان بھٹکتا ہے, دائیں بائیں ہوتا ہے, غلط ہوتا ہے, تو یہ اس انسان کا اپنا قصور ہے. لیکن آپ علیہ الصلاۃ والسلام اپنے کام کی اپنی ذمہ داری 100% پورا کر کے دنیا سے تشریف لے گئے. سمجھ میں آ گئے؟ اور یہ جو آیت نفی کر رہی ہے کہ آپ ہدایت نہیں دے سکتے, تو اس سے مراد ہدایت کا کون سا درجہ ہے؟ دوسرا درجہ, کہ بالکل ایک بندے کو لے جا کر ہدایت کے عالی مقام پر بٹھا دیا جائے, وہ کامیاب جنتی ہو جائے. اللہ پاک نے فرمایا یہ آپ کا کام نہیں ہے, آپ نے راستہ دکھانا ہے, رہنمائی کرنی ہے. باقی اس کے بعد وہ بندہ مقصد تک پہنچ جاتا ہے نہیں پہنچتا, یہ ہمارے حصے کا کام. بات سمجھ گئے دوستو؟ تو اس لیے میرے عزیزوں دوستو بزرگوں, اس امت کو جو امت دعوت کہتے ہیں نا, کہ بھئی اس امت کے ذمے کام دعوت کا ہے, تو ہم دعوت کے کس درجے کے پابند ہیں کہ ہر بندے کو جنت کے دروازے تک پہنچائیں گے؟ نہیں نہیں. اس لیے کہ تو اللہ پاک نے اپنے پیغمبر سے بھی اس کی نفی فرمائی کہ یہ آپ نہیں کر سکتے. ہمارے ذمے محنت کیا ہے؟ ہم لوگوں کی صحیح رہنمائی اور صحیح رخ پر ان کو لانے والے بن سکیں, ان کو ان کے غلط راستے کی نشاندہی کر لیں. آپ غلط راستے پہ جا رہے ہیں, صحیح راستہ یہ ہے جو اللہ پاک تک آپ کو پہنچا دے گا. بات سمجھ گئے دوستو؟ تو اس آیت میں اللہ پاک نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو تسلی دے دی کہ آپ پریشان نہ ہو, آپ اپنے حصے کا کام پورا کر چکے ہیں, 100% کر چکے ہیں, اس پر آپ کو آپ کا پورا اجر ملے گا. باقی اس کے بعد اگر کوئی منزل سے بھٹک جائے تو اس کا الزام قصور آپ پر نہیں. 2 باتیں ہو گئی. تیسری اور آخری بات یہاں پر تمام مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ آیت خاص اس موقع پر اتری جب آپ علیہ الصلاۃ